میں واپس پہنچا تو میں نے بنگلے کے باہر ایک سرخ اور نیلی بیوک کار کھڑی دیکھی اور اسے دیکھ کر مجھے بڑا شوق لگا۔ آخر اس وقت رات میں کون آیا ہوگا؟ 11:30 بجے۔ مجھے لوسی کے تنہا رہنے کا خیال آیا اور دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ جیب میں $25,000 کا بانڈ موجود ہونے کی تمام خوشی ہوا ہو گئی۔ میں کار روک کر نیچے اترا۔ نشست گاہ میں روشنی ہو رہی تھی اور کھڑکیاں کھلی تھیں۔ میں ہر صورتحال کے لیے تیار بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ لوسی نے کھڑکی سے جھانک کر ہاتھ ہلایا۔ میں نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ سب خیریت ہے ڈارلنگ؟ میں نے پوچھا۔ بے شک، اندر آؤ، ایک مہمان آیا ہے۔ میں ہال سے گزر کر نشست گاہ میں داخل ہوا۔ ایک آدمی میری پسندیدہ آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوکا کولا کا گلاس تھا اور ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ اس کا قد لمبا، چھریرا جسم اور آنکھیں نیلی تھیں۔ جبڑے کی بناوٹ جارحانہ تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ لوسی نے اس کا تعارف کرایا۔ یہ ڈیٹیکٹو سیکنڈ گریڈ مسٹر لیپسکی ہیں، تم سے ملنے آئے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھہر کر انتظار کر لیں۔ ممکن ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے چونکا ہوں، لیکن میں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ مگر اس کی نیلی آنکھیں جس انداز میں مجھے دیکھ رہی تھیں، اس سے مجھے تقریباً یقین تھا کہ اس نے میرا رد عمل نوٹ کر لیا ہے۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ میں نے لیپسکی سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی کبھی مجھے اپنی پولیس کی ملازمت سے نفرت ہونے لگتی ہے، وہ بولا۔ جب بھی لوگوں سے ملنے جاتا ہوں ان کا رد عمل ایسا ہوتا ہے جیسے میں انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے میری معاشرتی زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ یقین کرو، میں لوگوں سے دوستانہ میل جول پسند کرتا ہوں۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے دوست۔ جب میں آیا تو تم چند منٹ پہلے ہی روانہ ہوئے تھے۔ مسز بینسن اکیلی تھیں۔ ہم باتیں کرنے لگے اور پھر وقت گزرتا معلوم ہی نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے میری بیوی ضرور میری گمشدگی کی رپورٹ کرنے والی ہوگی۔ تم کوک پینا پسند کرو گے؟ لوسی نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے رازداری کے بارے میں ساونٹوں کی تاکید یاد آ رہی تھی۔ ضرور، میں نے لوسی سے کہا اور لیپسکی کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ مسٹر لیپسکی۔ میں کچھ زیادہ وقت نہیں لوں گا مسٹر بینسن، وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے اتنی رات کو نہیں آنا چاہیے تھا، مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت روک لیتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے اور میری بیوی کو اکیلے نہیں رہنا پڑا۔ میں بزنس کے سلسلے میں ایک کام سے گیا ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ نکال کر ایک لیپسکی کو دیا اور ایک خود لیا۔ ہاں، مسز بینسن مجھے بتا رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں لوسی نے اسے کتنا کچھ بتا دیا ہے، میں نے سوچا۔ مسٹر لیپسکی اپنی نشانہ بازی بہتر کرنا چاہتے ہیں، لوسی نے کہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تمہیں 2 ہفتے تک تو بالکل فرصت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں ایک اسپیشل شاگرد کو اپنا تمام وقت دینا پڑے گا۔ میں لوسی کی دی ہوئی کوک پی رہا تھا، اس کے باوجود میرا منہ خشک تھا۔ بات یہ ہے، لیپسکی نے وضاحت کی، میرا ترقی کا امتحان ہونے والا ہے۔ میرا نشانہ کافی اچھا ہے، لیکن تھوڑی سی مشق سے کچھ زیادہ پوائنٹ مل جائیں تو کیا نقصان ہے؟ مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی، مگر ابھی نہیں۔ مجھے افسوس ہے، لیکن جیسا کہ لوسی نے تمہیں بتایا کہ 2 ہفتے تک مجھے بالکل فرصت نہیں۔ کیا تم اتنا انتظار کر سکتے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ اپنے اسپیشل شاگرد کو تم تمام وقت سکھاتے رہو گے؟ ہاں، لیکن تم انتظار کر سکتے ہو تو مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ ضرور، میرا امتحان تو مہینے کی آخری تاریخ کو ہوگا۔ تب پھر میں تمہیں 29 تاریخ کو 2-3 گھنٹے دے سکتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں 29 تاریخ کو شام کے 6 بجے آ جاؤں گا۔ لیپسکی دوران گفتگو مسلسل میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسکول کا سابقہ مالک لیوس میرا اچھا دوست تھا، اسی نے مجھے نشانہ بازی سکھائی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ جگہ فروخت کر دے گا۔ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ ابھی تو ابتدائی دن ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ تمہاری شہرت سنی ہے، کیا یہ سچ ہے کہ تم آرمی میں بہترین نشانے باز تھے؟ اب نہیں ہوں، اور پہلے بھی میرا نمبر دوسرا تھا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، لیپسکی نے کہا۔ سنا ہے کہ تم اسنائپر تھے؟ ٹھیک سنا ہے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ بڑی پھرتی سے نشانہ لگانا پڑتا ہوگا۔ مجھے بھی پسند نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہی تھا۔ سچ کہتے ہو؟ لیپسکی دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک گیا۔ تمہارا یہ شاگرد بالکل صفر ہی ہوگا، جبھی تو تمہیں 2 ہفتے تک اسے سارا وقت دینا پڑے گا، یا پھر وہ تمہاری طرح بہترین نشانہ باز بننا چاہتا ہے۔ بس ایک دولت مند کی ضد ہے، بے پناہ دولت کا مالک ہے اور سمجھتا ہے کہ دولت ہر کام ممکن بنا دیتی ہے۔ بہرحال مجھے تو اپنا کام کرنا ہے۔ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جسے میں جانتا ہوں؟ نہیں، وہ یہاں چھٹی گزارنے آیا ہے۔ ہاں، اس موسم میں یہاں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں۔
ایسے لوگ جن کے پاس عقل سے زیادہ دولت ہوتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ اگر میں نے درمیان میں فون نہیں کیا تو پھر اب 29 تاریخ کو ملاقات ہوگی۔ میں نے اور لوسی نے اسے اپنی کار میں جاتے دیکھا۔ میں نے رومال نکال کر چہرے سے پسینہ خشک کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے اسے ٹھیک ہی بتایا نا؟ لوسی نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک کیا۔ اسے ایک سوء اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے آنے کے لیے یہی وقت چنا۔ سوء اتفاق کیوں؟ میں نے سوچا کہ جو کچھ ساونٹو نے مجھے بتایا ہے وہ لوسی سے کہنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ پہلے میں نے خاموش رہنا چاہا، مگر پھر فیصلہ کیا کہ بتا دینا بہتر ہوگا۔ آئندہ ٹیموٹو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تھی اور اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ تو اب تم نے دیکھا کہ اس سے الجھن پیدا ہو سکتی ہے، میں نے آخر میں کہا۔ آئندہ ہم ٹیموٹو یا اس کے باپ کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو اس معاملے کے بارے میں بتائیں گے جو اس کے اور میرے درمیان طے ہوا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تم ایسے شخص کو نشانہ بازی سکھا رہے ہو جسے قانوناً رائفل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، تو کیا پولیس تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی ہے؟ لوسی نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ مگر تمہیں تو معلوم ہے، پولیس اسے ثابت نہیں کر سکتی۔ میں بھی جانتی ہوں۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پولیس مجھ سے سوال کرے تو میں بھی اس سے جھوٹ بولوں؟ مجھے یہ رقم ہر صورت میں حاصل کرنی ہے۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم تعاون کرو گی۔ تعاون سے تمہارا مطلب ہے کہ پولیس سے غلط بیانی کروں؟ ذرا اسے دیکھو۔ میں نے جیب سے ساونٹو کا دیا ہوا لفافہ نکالا اور اس میں سے بانڈ نکال کر دکھایا۔ لوسی نے بانڈ دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان میں سے ایک بانڈ ہے جس کے متعلق میں نے بتایا تھا۔ اس کی مالیت $25,000 ہے۔ جب میں کام کر لوں گا تو دوسرا بھی مل جائے گا۔ جب تم نے ابھی کام کیا ہی نہیں تو اس نے تمہیں یہ کیوں دیا ہے؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے مجھ پر اعتماد ہے۔ تمہیں یقین ہے؟ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے پھر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لوسی کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اب جبکہ یہ بانڈ تمہارے پاس ہے تم اس سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ اس نے تمہیں شکار کر لیا ہے۔ مان لیا کہ ساونٹو نے مجھے یہ بانڈ پھانسنے کے لیے دیا ہے، مگر اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو پہلے ہی پھنس چکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اتنی بڑی رقم ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے، اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اگر ٹیموٹو کو نشانہ بازی سکھانے کے لیے مجھے اسے مارنا بھی پڑے تب بھی باز نہیں آؤں گا۔ لوسی میری طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی اجنبی کھڑا ہو۔ آخر وہ دروازے کی طرف چلی۔ بہت رات ہو گئی ہے، اب ہمیں سونا چاہیے، اس نے کہا۔ ذرا ٹھہرو۔ میں نے لفافے پر اپنا نام و پتہ اور اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھا، پھر اسے سربہ مہر کر دیا۔ کل صبح پہلا کام یہ کرنا کہ یہ لفافہ جا کر بینک میں رکھوا دینا، میں نے کہا۔ میں خود چلا جاتا، مگر ٹیموٹو 6 بجے آ رہا ہے اور میں 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کا جائزہ لینا اور بازار سے کم 1 ہفتے کی ضرورت کے مطابق غذائی اشیاء خرید لانا۔ میں نے اسے $2000 دے دیے۔ بہت اچھا۔ لوسی نے نوٹ لے لیے اور بیڈ روم کی جانب چل دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی وہ پہلی بار خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، مگر مجھے اطمینان تھا کہ یہ کام ختم ہو جائے گا تو میں اسے منا لوں گا۔ اس رات ہم دونوں میں سے کوئی ٹھیک سے نہیں سو سکا۔ ہم صبح 4:45 بجے اٹھے۔ لوسی کافی بنانے لگی۔ میں نے غسل کیا، شیو بنایا اور پھر ناشتے کی میز پر پہنچا۔ جب ٹیموٹو آ جائے گا تو میں لنچ تک مصروف رہوں گا، میں نے پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم 9 بجے بینک جاؤ اور واپس آ کر اپنے 6 شاگردوں کو فون کر کے ان سے کہنا کہ اسکول اس ماہ کے آخر تک بند رہے گا۔ کوئی وجہ پوچھے تو کہہ دینا کہ ہمیں نیا رنگ و روغن کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، لوسی نے جواب دیا۔ وہ اب بھی فکر مند نظر آ رہی تھی، مگر یہ اس کی پریشانی کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ بازار سے کھانے پینے کی ضروری اشیاء بھی لیتی آنا۔ کفایت شعاری کی ضرورت نہیں ہے، تمام خرچ اس کا باپ برداشت کر رہا ہے۔ اس نے مجھے جملہ اخراجات کے لیے $5000 دیے ہیں۔ یہ اس کام کی وجہ ہے یا دولت کی وجہ ہے؟ لوسی نے اچانک کہا کہ تم بہت بدل گئے ہو۔ بدل گیا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ نہیں، تم بدل گئے ہو، لوسی نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ جب ہم پہلی مرتبہ ملے تھے اور تم نے کہا تھا کہ تم آرمی میں انسٹرکٹر تھے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم کسی فوجی کی طرح نہیں لگے۔ تم بہت ہمدرد، متحمل مزاج اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والے معلوم ہوتے تھے۔
मुझे यकीन नहीं था कि तुम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें हुक्म दे सकते हो, सख्ती से पेश आ सकते हो, और ये बात मुझे उलझा रही थी। मगर अब मैं देख सकती हूँ कि तुम क्यों इस आदमी को निशानाबाजी सिखाने के लिए तैयार हो। अब मुझे तुमसे कुछ खौफ आने लगा है। अब मैं देख सकती हूँ कि अपनी कामयाबी के लिए तुम सख्त और बेरहम रवैया इख्तियार कर सकते हो, मगर बराए मेहरबानी मेरे साथ नरमी से ही पेश आना। मैंने उठकर लूसी को अपनी आगोश में ले लिया। हालात कुछ भी हों लूसी, ये बात याद रखना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें पाने पर मैं खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। बस कुछ दिन के लिए मेरा साथ दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम इन दिनों के बारे में सोचोगी तो मुझे माफ़ कर दोगी कि मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि हम दोनों की भलाई के लिए था। चंद लम्हों के लिए हम सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे कि हमने एक कार के आने की आवाज़ सुनी। शायद वो लोग आ गए, मैंने अलग होते हुए कहा। अच्छा डार्लिंग, अब लंच पर मुलाकात होगी। मैंने कच्ची सड़क से एक ट्रक को आते देखा। अगली सीट पर दो आदमी बैठे थे। ड्राइवर ने मुझे देखकर हाथ हिलाया। ट्रक करीब आकर रुक गया और दोनों आदमी नीचे उतर आए। ड्राइवर औसत कद का मालिक था। उसके जिस्म पर बालों की कसरत थी। उम्र 30 साल मालूम होती थी। कदोखाल ऐसे थे कि खूबसूरत ना होते हुए भी औरतें उसमें बड़ी कशिश महसूस करती होंगी। मेरा अंदाजा था कि वो किसी छिपकली की तरह फुर्तीला और किसी सांड की तरह मजबूत और ताकतवर हो सकता है। फिर मैंने उसके साथी को देखा। उसका कद भी छोटा था और उम्र भी ज्यादा मालूम होती थी। उसकी आंखें छोटी, होंठ पतले और नाक फैली हुई थी। वो ऐसा आदमी नजर आता था जो टीवी के ड्रामों में गुंडों का पार्ट अदा करते हैं। ड्राइवर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आया। मिस्टर बेंसन, मेरा नाम रेवेंडो है। मैं मिस्टर सॉवंटो का सीधा हाथ, उल्टा हाथ और गालिबन बायां पैर हूँ। मेरे साथी का नाम निक है। इसकी परवाह मत करना, क्योंकि कोई और भी नहीं करता। बस ये वो अहमक है कि जो कुछ एक घोड़ा गिराता है, ये उसे उठाता है। चूंकि उसने अपना हाथ नहीं बढ़ाया था, इसलिए मैं उससे मुसाफा करने की जहमत से महफूज रहा। मुझे न वो पसंद आया और न उसका साथी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। हम तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आए हैं। उसने मेरे पीछे की तरफ देखते हुए भवें उचकाई। मैं पलटा। लूसी नाश्ते के बर्तन उठाकर अंदर ले जा रही थी। क्या वो मिसेस बेंसन है? रेमंडो ने पूछा। हाँ, मैंने उसे घूरा। तुम क्या चीजें लाए हो? सब कुछ। राइफल, गोलियां, खाना, शराब, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी। खाने से तुम्हारा क्या मतलब है? हम अपना खाना खुद खरीदने के काबिल हैं। मगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। ये सब चीजें मिस्टर सॉवंटो ने अपनी नेक तमन्नाओं के साथ भेजी हैं। वो अपने साथी की तरफ घूमा। ए निक, सारा सामान उतार दो। उसने मेरी तरफ देखा। क्या वो सामने शूटिंग रेंज है? अगर कहो तो हम गोलियां वहां पहुंचा दें। मैं हिचकिचाया, फिर कंधे उचका दिए। अगर सॉवंटो इसी तरह चाहता है तो वो बॉस है, जो चाहे करे। हमारी रकम भी बचेगी। टोमेटो कहाँ है? वो रास्ते में है, चंद मिनट में पहुंच जाएगा। रेवेंडो ने जवाब दिया। यहाँ कोई मुनासिब जगह है जहाँ हम खेमा लगा सकें? मैं और निक तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, खुद अपना खाना बनाएंगे। बस इतना बता दो कि हम कहाँ रहें जो तुम्हारे रास्ते में ना आए। मगर तुम यहाँ रहोगे ही क्यों? हिफाजत के ख्याल से। हम नजरों से दूर चक्कर लगाते रहेंगे। कोई आने की कोशिश करेगा तो उसे भगा देंगे, मगर सख्ती करके नहीं, नरमी और प्यार से। मिस्टर सॉवंटो यही चाहते हैं, और जो कुछ वो चाहते हैं वैसा ही होता है। मैंने बंगले से 500 गज से ज्यादा फासले पर दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा किया। इन दरख्तों से आगे कहीं लगा लेना। रेमंडो ट्रक की तरफ चल दिया। मैं बंगले में आ गया। मुझे खतरे का कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था जैसा वियतनाम के जंगलों में उस वक्त होता था जब कोई वियतकॉन्ग गोरिल्ला मेरी तरफ बढ़ रहा होता था। ये लोग कौन हैं? लूसी ने पूछा। सॉवंटो के आदमी हैं। खाने पीने की चीजें लेकर आए हैं। मैंने जवाब दिया। इस तरह अब तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। इनको बता दो कि सामान कहाँ रखना है। वो कुछ लम्हे बेबस सी खड़ी रही, फिर हिचकिचाती हुई सीढ़ियों से नीचे ट्रक की तरफ बढ़ गई। रेमिंडो और निक लकड़ी के दो भारी संदूक उठाए इस तरफ आ रहे थे। रेमिंडो ने इसमें आदत मुस्कुराहट उछाली। बहुत उम्दा खाना है मिसेस बेंसन, उसने कहा। कहाँ रखें? इसी लम्हे मेरी नजर ड्राइव वे पर चढ़ती हुई सियाह कैडिलक पर पड़ी। लो, वो आ गया। इन्हें तुम संभालो। मैं ही कहकर रेत पर से गुजरता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर, जिसका चेहरा किसी चिंपैंजी से मुशाबा था, फुर्ती से गाड़ी से उतरा, पिछला दरवाजा खोला, फिर दौड़कर डिक्की तक गया। उसे खोला और एक सूटकेस निकाल लिया। टिमोटो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से बाहर आया और तेज धूप में अजीब सी बेढंगी हालत में खड़ा हो गया, जैसे चलते चलते ठिठक गया हो।
اس نے سیاہ آدھی آستین والی قمیض، سیاہ پتلون اور رسی والے تلووں کے جوتے پہن رکھے تھے۔ ہیلو، میں نے کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے گردن ذرا سی جھکائی، سیاہ چشموں کے پیچھے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ اس کا ہاتھ ڈھیلا اور پسینے سے تر تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ آؤ، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ کافی پیو گے؟ نہیں شکریہ، میں کافی پی چکا ہوں۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلے کمرہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد فائرنگ رینج چلتے ہیں۔ کمرے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے چمپینزی کی طرف مڑ کر کہا۔ بیگ بنگلے میں لے جاؤ، مسز بینسن بتا دیں گی کہ کہاں رکھنا ہے۔ ریمنڈو اور نک بنگلے سے نکل رہے تھے۔ وہ سامان اندر رکھ چکے تھے۔ ریمنڈو ٹہلتا ہوا میرے پاس آیا۔ بڑی اچھی جگہ ہے مسٹر بینسن، اس نے گپ لگانے کے انداز میں کہا۔ سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی نگاہ ٹموٹو پر پڑی اور اس کی مسکراہٹ ایک توہین آمیز تمسخر میں بدل گئی۔ ہیلو مسٹر ساونٹو، فائرنگ شو کے لیے تیار ہیں؟ میں نے دیکھا کہ ٹموٹو سمٹ سا گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فوج میں رہتے ہوئے مجھے ایسے بہت سے ڈیڑھ ہوشیاروں سے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس عقل مند بھالو کو فوراً قابو میں کیا جائے۔ گولی اور رائفل رینج پر لے جاؤ، میں فوجی آواز میں دھاڑا، ایسی آواز جو چوتھائی میل تک سنائی دے۔ یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ اگر میں اسے تھپڑ بھی مار دیتا تو وہ اتنا نہیں چونکتا جتنا اس آواز سے چونکا، مگر یہ کیفیت صرف لمحہ بھر رہی، پھر وہ اکڑ گیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور آنکھیں غصے سے چمکنے لگیں۔ یہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ کبھی کبھار فوج میں ایسے لوگ بھی مل جاتے تھے جو چیخ سے متاثر نہیں ہوتے، تب رینک استعمال کرنا پڑتا تھا، مگر یہاں میرے پاس کوئی رینک نہیں تھا۔ مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے پیچھے ساونٹو کے $25,000 کا بانڈ تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر بات ہاتھا پائی تک پہنچی تو میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ سنا نہیں تم نے فلمی ہیرو؟ میں نے کہا۔ سامان پہنچاؤ اور زبان بند رکھو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ ایک لمحے کو مجھے لگا وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے گا، مگر کسی طرح اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اس کے چہرے پر زہریلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے مسٹر بینسن، اور ٹموٹو کی طرف طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھنا بند کرو۔ میں غرایا، مجھے یہ پسند نہیں۔ اس نے جلدی سے ٹموٹو کی طرف دیکھا، پھر میرے پیچھے کھڑے نک کو جو منہ کھولے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا۔ میں نے اس کی آواز میں جھجک محسوس کی۔ وہ مجھ سے نہیں اپنے مالک سے ڈرا ہوا تھا۔ یہی وقت تھا چھری کو ذرا اور اندر اتارنے کا۔ ضرورت نہیں؟ میری آواز بنگلے کی چھت سے ٹکرا کر گونجی۔ تم ہوتے کون ہو؟ یہاں میں باس ہوں۔ پسند نہیں تو دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے مالک کو سب بتا دو۔ یہ بھی بتانا کہ تم اس کا دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ اور شاید بایاں پاؤں بھی ہو سکتا ہے وہ ہنس ہنس کر لٹ پوٹ ہو جائے یا شاید نہ ہو۔ سامان پہنچاؤ اور غائب ہو جاؤ۔ ایک لمبا دھماکہ خیز وقفہ آیا۔ ریمنڈو کا رنگ سامنے پن کے نیچے خاکستری ہو گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھ پر چڑھ دوڑے یا ہتھیار ڈال دے۔ کوئی بھی، وہ بولا، مگر آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میں نے اسے دبا لیا ہے۔ سنا نہیں؟ میں چلایا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر آہستہ آہستہ ٹرک کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ نک بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹرک چل پڑا اور رینج کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ٹموٹو کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ساکت کھڑا تھا، سیاہ چشمے میری طرف تھے۔ میں یہ سمجھ تو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ مجھے یہ آدمی پسند نہیں، میں نے دانستہ آواز نرم کر کے کہا۔ میں فوجی رہا ہوں، جب کوئی پسند نہیں آتا تو اسے ڈانٹ دیتا ہوں۔ کیا واقعی کافی نہیں پیو گے؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کیڈیلک کا ڈرائیور جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا قریب آ گیا۔ معاف کیجیے گا سر، اس نے کہا۔ کیا میں مسٹر ساونٹو سے بات کر سکتا ہوں؟ کم از کم میں نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ کر لو، میں نے کہا اور بنگلے کی طرف چل دیا جہاں لوسی برآمدے کی چھت کے نیچے کھڑی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے سب کچھ دیکھا اور سنا ہے۔ میں اسے مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک گئی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے اسے سنبھالنا پڑا ہنی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ فساد کی جڑ ہے، اب فکر نہ کرو، اسے اس کی حد بتا دی گئی ہے۔ اوہ جے، میں نے دیکھا وہ کانپ رہی تھی۔ ہمت کرو ڈارلنگ، میری فوجی آواز سے مت ڈرنا، یہ صرف ایک طریقہ ہے۔ میں مسکرایا، مگر مسکراہٹ کچھ زبردستی کی تھی۔ تم بینک جا رہی ہو؟ ہاں۔ کچھ اور چاہیے تو لے لینا۔ کھانے کا سامان دیکھا ہے؟ ابھی نہیں۔ دیکھ لینا، اگر کچھ کم ہو تو خرید لینا، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے۔ میں نے کیڈیلک کے انجن کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا تو گاڑی ڈرائیو وے سے نیچے جا رہی تھی۔ ٹیموٹو وہیں دھوپ میں کھڑا تھا، ہاتھ پیچھے باندھے گاڑی کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ سیاہ چشموں کے باوجود وہ کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پالتو کتا اپنے مالک کو جاتے دیکھ رہا ہو۔ مجھے ٹیموٹو کو سنبھالنا ہے، میں نے کہا۔ دوپہر کے کھانے پر ملتے ہیں۔ میں اسے چھوڑ کر ریت پر سے گزرتا ہوا واپس آیا۔